صاحب سزائیں ہونی شروع ہو گئی ہیں ملٹری کورٹ سے، اور واویلا ہو رہا ہے امریکہ سے کہ آپ ملٹری کورٹس میں یہ کھلی شفاف سزائیں نہیں دے رہے، کیا کر رہے ہیں؟ کیا قصہ ہے؟ دنیا میں کہیں ملٹری کورٹس نہیں ہوتے، اور بہت سے لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بہت سے سول کورٹس کا جو معیار ہے کوئی ملٹری کورٹ سے کم تو نہیں نظر آتا ہے، ویسے ہی آتا ہے، ویسے ہی فیصلے آتے ہیں جس طرح کے چیک کیا جاتا ہے، نمبر ان کی ریٹنگ بہت کم آتی ہے۔ کیا ملٹری کورٹ سے رائے دی ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے آپ کی؟ میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک امپورٹنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کا آئین قانون یا پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کے ملٹری کورٹس کے اندر جو سویلینز کو ٹرائی جو ہے 1972 سے لے کے 2022 تک کیا جاتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ یہ کیا کہتا ہے؟ اور اس پہ یہ کہتا ہے کہ 1972 سے لے کے میر صاحب 2022 تک اس ملک کے اندر 1875 ایسے سویلینز تھے جن کو پاکستان کی ملٹری کورٹس نے ٹرائی کیا، اچھا، اور انہوں نے اپنی سزاؤں کو پاکستان کی ہائی کورٹس کے اندر اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا، اور موسٹ آف دا ٹائم جو ہیں یہ سزائیں جو ہیں وہ پاکستان کی سپیریئر کورٹس نے کنفرم کی۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جب 2018 سے 2022 تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس وقت ان 4 سالوں کے اندر 180 ایسی سویلینز تھے جن کو پاکستان کے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا، اور وہ سزائیں ہوئی انہیں، اور وہ سزائیں جو ہیں پاکستان کے مختلف فورمز پہ پڑی ہیں۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا آرمی پبلک سکول کا انسیڈنٹ آیا، ٹھیک بات، اور پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے 21ویں آئینی ترمیم کی کہ اس ملک کے اندر جو لوگ اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر ملوث ہیں انہیں پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے جا کے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جائے، اور وہ امینڈمنٹ جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے 2021 میں پاس کی۔ اس کے نیچے تقریباً 275 ایسے لوگ تھے جن کو ملٹری کورٹس کے اندر سزائیں سنائی گئیں، لیکن ان سزاؤں کو جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا، اور ان سزاؤں کے خلاف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہے بینگ اے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا، اور وہ سزائیں جو تھیں جو سیٹ اسائیڈ ہوئی تھی وہ سسپینڈڈ ہوئیں، اور آج تک معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر 1967 سے ایک لا آیا کہ جس کے اندر آپ سویلینز کو ملٹری لاز کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں، اور سویلینز ہر پاکستان کا جو شہری ہے اس کے اوپر نہ آرمی ایکٹ اپلائی ہوتا ہے نہ آپ اسے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اس سچویشن کے اندر آتا ہے کہ آپ ان لاز کی وائلیشنز کریں، اور وہ لاز کی وائلیشن جو ہے وہ آرمی کے اندر جو سویلین امپلائیز ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر سویلینز ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، آرمی کے ریٹائرڈ آفیشلز بھی اس کے اندر آتے ہیں، آپ کے جو انٹرنیشنل ممالک سے جو لوگ یا آپ کے فورن اینیمیز آ کے پاکستان کے اندر ریاست کے خلاف لڑتے ہیں گلبوشن ٹائپ، وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، اور پاکستان کا شہری بھی اس کے اندر آتا ہے کہ چاہے وہ آن گوئنگ ملٹری آپریشنز کے اندر لڑ رہا ہو یا فوج کے اندر بغاوت کو کریٹ کرے یا اس کے بعد ان کی انسٹالیشنز کے اوپر جائے۔ تو یہ سویلینز جو ہیں ان کا معاملہ پہلی دفعہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں 1975 کے اندر گیا، اور ایک کیس ایف بی علی کے نام سے مشہور ہے جس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے وہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن کی جو آج کہی جا رہی ہیں، چاہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے یا امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین کہتا ہے۔ اس وقت بھی یہ معاملہ یہ تھا کہ کیا ملٹری کورٹس کے اندر ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے، کیا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی جو ہیں وہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس اس کے خلاف ہیں، کیا ملٹری کورٹس کے اندر فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا، اور کیا ملٹری کورٹس کے اندر جو ایکیوز کو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈسکرمنیشن ہے آرٹیکل 25 کی بنیاد کے اوپر۔ تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 1973 کے آئین کے اندر چونکہ آرٹیکل 8 کے نیچے ان لاز کی پروٹیکشن بھی ہے، چاہے وہ آرمی ہے، نیوی ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایئر فورس ہے، یا آرمی ایکٹ کے نیچے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، اسے اس وقت یہ کہا کہ نہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کا خلاف ہے، نہ ڈیو پروسیس آف لا کے خلاف ہے، نہ اس سے ایکیوز کے رائٹس افیکٹ ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ فیئر ٹرائل کے پرنسپل کا خلاف ہے، اور اگر کسی شخص اس آرڈر سے اگریو ہے تو وہ ہائی کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل جوریزڈکشن کے اندر اور سپریم کورٹ کی ایپلٹ جوریزڈکشن میں آتا ہے، اور یہ 52 سال سے پاکستان کی سپریم کورٹ اس پرنسپل کو فالو کرتی رہی ہیں، نہ اس کے اوپر کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے کنٹروورسی کی، نہ کبھی انٹرنیشنل جو آپ کے کنٹریز ہیں۔ اس سے پہلے آج تک جو تھا
کبھی امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے نہیں کہا کہ جی پاکستان کے جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہیں جہاں پہ سویلینز کو کیا جا رہا ہے وہ آپ کے جو ہے ڈیو پروسیس آف لا کے خلاف ہے. اور جب معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر گیا تو کلبھوشن کے اندر بھی جو تھا انڈیا کا یہی سٹینس تھا، لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ملٹری کورٹس کے ٹرائل جو ہیں جو قانون کی تمام ریکوائرمنٹس سے انہیں پورا کرتے ہیں، لیکن اس کو ایکسٹرنل رائٹ آف اپیل جو دیں وہ ایک آرڈیننس آیا لیکن اس نے اس اپیل کو چیلنج نہیں کیا. اب یہ ہے کہ جن کو سزائیں سنائی بھی گئی ہیں وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے کہنے پہ سنائی ہیں، اور اگر یہ چیزیں غلط تھیں یا جن پرنسپلز پہ بات ہے تو پاکستان کی سپریم کورٹ کا 7 ممبرز بینچ جو ہے وہ کیوں ملٹری اتھارٹیز کو کہتا کہ آپ ان سزاؤں کو اناؤنس کریں. اور ابھی بھی معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. جنوری کے اندر بیٹھ کے وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر 2023 کو 62 سال پرانی جو امینڈمنٹس تھیں جنہیں بار بار انٹرا وائرس کیا جاتا، کیا پاکستان کی سپریم کورٹ اسے الٹرا وائرس کر سکتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. یہ دوسرے ملک جو شور مچا رہے ہیں وہاں ایسے معاملات پر جب ملٹری انسٹالیشن پر حملے کیے جائیں یا ایسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی جائے اس پر کوئی سپیڈی ٹرائلز ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا کیا اصول ہوتا ہے؟ ان کا کوئی الگ نظام ایگزسٹ کرتا ہے جس پہ وہ اتنا شور مچا رہے ہیں؟ دیکھیں امیر صاحب، بات یہ ہے کہ دنیا کا 200 سے زیادہ ممالک ہیں اور جہاں جہاں آپ کی ملٹری ہے یا جس ملک کے اندر ایک اسٹیبلش قسم کی ملٹری ہے وہاں پہ ملٹری لا موجود ہے. اس ملٹری لا کے نیچے 2 طرح کے ٹرائلز ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کے اندر اسپیشل ٹریبیونلز بنتے ہیں، جس طرح امریکہ ہے یا برطانیہ ہے اس ممالک کے اندر ٹریبیونلز بنتے ہیں، اور کئی ممالک ایسے ہیں کہ جس کے اندر ملٹری کے اندر جو ہے وہ آپ کی ملٹری کورٹس بنتی ہیں. اور اس وقت دنیا کے 35 ممالک ایسے ہیں جس میں چائنا بھی ہے، ٹرکی بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، پاکستان اس کے اندر آتا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، مصر ہے، اسی طرح آپ کے جو نارتھ امریکہ کے کنٹریز ہیں. ان ممالک کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی ان چیزوں کی کیونکہ یہ ایک اسپیشل لا کی وائلیشنز ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرف آپ نے ہنٹ کیا کہ جی پاکستان کا شاید انصاف کا نظام جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے اس وجہ سے ملٹری لاز کے اندر ٹرائی کیا گیا. نہیں، اگر آپ کا ایک اسپیشل لا بنا ہے اور اس کے نیچے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے، دیکھیں آپ کے ملک کے اندر ANF کا ایک لا ہے، اس کا اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. آپ کے ملک کے اندر بینکنگ لا ہے یا کسٹمز لا ہے یا آپ کے ملک کے اندر یہ رینٹ کے میٹ جو بھی ہیں، اگر پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے ایک اسپیشل لا فار اسپیشل پرپز بناتی ہے اور اس کے نیچے ایک ٹرائل کا اسپیشل پروسیس بناتی ہے، یا پاکستان کی سپریم کورٹ اس پروسیس کو سیٹ اسائیڈ نہ کرے یا پارلیمنٹ اپنی لیجسلیشن سے اس کو ریووک نہ کرے، وہ آپ کا لا آف لینڈ ہے. اور جتنی دیر تک لا آف لینڈ ہے وہ آپ کی خواہش پہ نہیں چل سکتا بلکہ آپ کو وہ فالو کرنا پڑے گا. اور پرٹیکولرلی اس چیز کے اندر کہ جب آپ کی سپیریئر کورٹس جو ہے 1975 میں بھی انہیں ویلیڈیٹ کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل عباسی تھے جنہوں نے آرمی کے اندر کو کیا اور ان سائڈ ویسے تھے، ان کی وائف شاہدہ عباسی سپریم کورٹ گئی 95 میں. 2007 کے اندر مشتاق احمد کا کیس آیا. 2015 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 14 ممبرز سپریم کورٹ بیٹھی. اس کے بعد 2017 کے اندر آیا سید زمان کا اور 20 کے اندر بے شمار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ ڈیکوٹمی ہے. آپ فارمر پرائم منسٹر کی ساری سٹیٹمنٹس یا منسٹر سن لیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بہتر میکانزم ہی کوئی نہیں ہے اور ہر شخص کو جو ہے جو اینٹی ٹیررزم کے اندر انوالو ہے یہ ایکٹیویٹی اسے آپ ٹرائی کریں. تو ہر پولیٹیکل پارٹی سپورٹ کرتی رہی ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے عمران خان تک جتنے بھی پرائم منسٹر آئے ہیں ہر دور کے اندر ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہوئے جو میں نے آپ کو فگر بتائے ہیں، اور ان میں سے موسٹ آف دم جو ہے وہ جا کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر ان ٹرائلز کی کنوکشنز کو کنفرم کیا گیا. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جناب حافظ احسان کھوکھر صاحب. آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ دیکھے